اللہ پاک جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، یہ حکم ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وضو بناؤ۔ اب وضو حکم ہے اللہ پاک کا، پانی اللہ کی طرف سے اس پاکی کا ذریعہ ہے، لیکن اس پانی پر بیٹھو تو اس پانی میں اسراف نہیں کرنا۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، 4 مرتبہ نہیں دھونا۔ 4 مرتبہ دھو گے تو یہ اسراف ہے، 4 مرتبہ دھو گے تو یہ اسراف ہے۔ اب یہ گناہ ہے، حالانکہ بظاہر تو یہ زیادہ پاکی نظر آتی ہے، لیکن 3 مرتبہ آخری حد بتائی ہے، 1 مرتبہ دو، 2 مرتبہ دو، 3 مرتبہ دو، 3 آخری ہے، 3 کے بعد چوتھی مرتبہ دو گے، یہ اسراف کیا آپ نے۔ اب جب یہ اسراف ہے تو حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جب تم وضو بناؤ پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، اسراف نہ کرو، تو ایک صحابی کہنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں، یعنی پانی بہت زیادہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ سمندر کے کنارے پر ہو تب بھی اسراف نہیں کرو گے۔ یعنی پانی کے کم اور زیادہ ہونے سے اسراف کا تعلق نہیں ہے، اسراف کا تعلق حکم سے، حکم میں بڑھ جانا یہ اسراف ہے۔ اگر 3 لقموں سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، چوتھا کھانا اسراف ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر اس چیز کا ایک صحابی حضور کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ فلاں مسئلہ ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ، عثمان سے میرا سلام کہو اور کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور یہ میری ضرورت ہے۔ یہ صحابی گئے، جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان سے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں 2 صحابہ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان، کہ مدینے میں ان جیسا مالدار کوئی نہیں تھا، ان جیسا مالدار کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جب پہنچے تو اندر سے لڑنے کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنی اہلیہ پر غصہ ہو رہے تھے کہ تم نے رات کو جو دیا ہے، دیے کے اندر وہ باتی پتلی رکھی تھی جس سے تیل زیادہ جلا ہے، اور یہ اسراف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تم نے دیے میں، آپ لوگوں نے جنہوں نے دیے استعمال کیا ہوگا، ہم نے تو بہت کیا ہے، پڑھتے ہوئے بھی کیا ہے، تعلیمی دور میں، طالبان وقت میں بڑے عجیب دور ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ دیے کے اندر باتی ہوتی ہے جو کپڑے کی ہوتی ہے یا دوسری بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا یہ اصول ہے کہ اگر وہ موٹی ہوگی تو وہ جلے گی دیر تک اور تیل کم خرچ کرے گی۔ جیسے آج کل کے یہ موٹر سائیکلوں کے اندر وہ لگاتے ہیں کچھ، اس کو کیا کہتے ہیں، فلٹر۔ اس فلٹر کے کام اس تیل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اگر فلٹر خراب ہو تو تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، صحیح ہو تو تیل کم خرچ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ بتی جو ہے، وہ دیے کی جو بتی ہوتی ہے، اگر وہ موٹی ہو تو وہ تیل کم کھینچتی ہے اور زیادہ روشنی کرتی ہے، زیادہ دیر جلتی ہے، اور اگر وہ پتلی ہو تو تیل زیادہ جلتا ہے، دھواں زیادہ ہوتا ہے، روشنی تو ہوتی ہے لیکن بہت جلد تیل ختم کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اہلیہ کے ساتھ لڑ رہے، حضور کی بیٹی کے ساتھ لڑ رہے، اپنی گھر والی کے ساتھ لڑ رہے کہ تم نے رات دیے میں بتی جو ہے وہ پتلی رکھی تھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جلا ہے۔ اب یہ صحابی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں کہ مجھے بھیجا، میرا اتنا بڑا کام ہے اور یہ دیے کی بتی پر لڑ رہے ہیں، یہ مجھے کنجوس کہاں سے دیں گے؟ حالانکہ یہ کنجوسی نہیں ہے، قرآن پاک نے اجازت دی ہے کہ خرچ کرو، اور کنجوسی نہیں کرنا، بخل نہیں کرنا، لیکن اسراف بھی نہیں کرنا۔ بخل اور اسراف کے بیچ اعتدال ہے، اس اعتدال پہ چلنا ہے۔ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم ہاتھ گلے پہ باندھو، کچھ دو ہی نہیں، مرنے پر بھی تم کچھ دینے کو تیار نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم ایسے ہی کھول کے بس رکھ دو اور کل کو فقیر بن جاؤ، لوگوں کے محتاج بن جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ مر کے انسان کا مال دوسروں کو ملے، یہ بخیل تر آدمی ہے، اور اتنا خرچ کر جائے کہ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، یہ مسرف آدمی ہے، یہ شیطان ہے۔
تو 12 یہ واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تمہارا کام ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کس کے پاس بھیجا, وہ تو اس بات پہ لڑ رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں تم جاؤ جاؤ. دوبارہ بھیج دیا. ابھی آئے, کٹکھٹایا, دروازہ بجایا, عثمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے. ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ حضور نے بھیجا سلام کہا ہے اور میرا یہ مسئلہ ہے, اتنی ضرورت ہے. کہا اچھا ٹھہرو. انہوں نے مثلاً 1000 روپے مانگے یا 100 روپے مانگے. یہ گئے اور اندر سے دامن بھر کے اشرفیاں لے آئے. انہوں نے اتنا مانگا, وہ دامن بھر کے آ گئے. یہ لو بھائی. تو اب وہ بندہ حیران ہے کہ ادھر تو دیے کی بتی پہ لڑ رہے ہیں, تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر لڑ رہے ہیں, ادھر میں نے اتنا مانگا اور انہوں نے یہ دامن بھر کے لے آئے. تو ہماری طرح کے فقیر تو تھے نہیں کہ لا لا بھائی ہاں جو آ گیا ہے تو یہ میرا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اتنا نہیں چاہیے, مجھے اتنا ہی چاہیے جو میری ضرورت ہے, میں زیادہ کیا کروں گا. انہوں نے کہا بھائی نہیں کہ تو اب لے لو, میں نے تو لے آیا ہوں, تو اللہ کے نام ہے, اب تم جانو تمہارا کام جانے. اور اس نے کہا یہ تو میں بعد میں لوں گا, مجھے پہلے یہ بتاؤ, میں پہلے آیا تھا, اندر سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی, تم بتی پہ لڑ رہے تھے کہ بتی پتلی ڈالی تھی اور تیل زیادہ خرچ ہوا, اب میں نے اتنا مانگا اور دامن بھر کے ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ بتی کا جو معاملہ ہے میرا اور میرے رب کا ہے. بتی کا جو معاملہ ہے میرا اور میرے رب کا ہے, اور یہ بھی جو معاملہ ہے میرے اور میرے رب کا ہے. کیسے کہ وہ جو بتی ہے اگر اس کا جو خرچ ہے اس کا حساب میں نے دینا ہے, اللہ مجھ سے پوچھے گا, اللہ مجھ سے پوچھے گا, اس کا میں نے حساب دینا ہے اللہ کو کہ میں نے اپنی ذات پر اس کو کتنا خرچ کیا, اور یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہیں اللہ سے لینا ہے. یہ جو تمہیں دے رہا ہوں یہ میں نے اللہ سے لینا ہے.